مہمان خانے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ خالہ سریا نے پلٹ کر دیکھا اور پھر دروازے میں ایک بہت ہی عجیب و غریب عورت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ اس نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ یہ ملکہ زوناش تھی، امون کی جادوگرنی۔ زوناش نے بڑی روبدار آواز میں کہا، میرے غلام، مجھے اور کتنی دیر بگی کا انتظار کرنا ہوگا؟ زوناش کو سامنے دیکھ کر ماموں دانیال کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے زوناش کو دیکھ کر خالہ سریا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ خالہ سریا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں اور اس کے سامنے آ کر بولیں، دانیال، یہ عورت کون ہے اور یہاں کیسے آئی؟ ماموں دانیال نے ہکلا کر جواب دیا، یہ ایک غیر ملکی مہمان ہے، بہت خاص مہمان۔ خالہ سریا نے جھڑک کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسی خاص مہمان؟ پھر انہوں نے زوناش سے کہا، فوراً میرے گھر سے باہر نکل جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ خالہ سریا سمجھ رہی تھیں کہ شہر میں آج کل جو سرکس آیا ہوا ہے، شاید یہ وہاں کام کرنے والی کوئی عورت ہے۔ جبھی تو اتنی لمبی ہے اور اس نے لباس بھی بڑا بھڑکیلا پہن رکھا ہے۔ زوناش نے غراتے ہوئے ماموں دانیال سے پوچھا، کون ہے یہ عورت؟ اس سے کہو کہ میرے سامنے فوراً جھک کر تعظیم دے ورنہ میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ خالہ سریا نے آگے بڑھ کر کہا، سنو خاتون، میرے گھر میں ہلکی آواز سے بات کرو۔ پھر ماموں دانیال کو ایسا لگا جیسے ملکہ زوناش کا قد اور لمبا ہو گیا ہو۔ وہ تن کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، منہ ہی منہ میں وہی الفاظ بڑبڑانے لگی جنہوں نے اس کے محل کو مٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، مگر یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنے جادوئی عمل کی ناکامی پر اسے غصہ آ گیا۔ خالہ سریا نے جب دیکھا کہ یہ عورت نہ جانے کیا اوٹ پٹانگ بک رہی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور یہ پاگل خانے سے بھاگی ہے۔ ملکہ زوناش کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اس کا وہ منتر جو ہر چیز کو پلک جھپکتے میں راکھ کر دیتا تھا، اس دنیا میں بیکار ہو گیا تھا۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اپنی ناکامی پر غور کرنے کی بجائے اس نے آگے بڑھ کر خالہ سریا کو گردن سے پکڑ کر ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ خالہ سریا اس کے مضبوط پنجے میں لٹکی ہوئی ہاتھ پیر چلا رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ بوڑھی اور کمزور عورت تھیں، پھر ملکہ زوناش نے ان کو اپنے سر سے بھی اونچا اٹھا لیا اور نیچے پٹک دیا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ وہ روئی کے موٹے گدے پر گریں جس میں وہ ڈورے ڈال رہی تھیں، ورنہ ان کی تو ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی۔ اسی وقت ان کی ملازمہ نے کمرے میں جھانک کر کہا، جناب، بگی آ گئی ہے۔ اس کی بات زوناش نے بھی سن لی تھی۔ اس نے فوراً ماموں دانیال کی طرف منہ کر کے کہا، چل میرے غلام۔ ماموں دانیال نے زوناش کی اس حرکت پر منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی، مگر زوناش کی ایک نظر نے ان کو خاموش کر دیا۔ اس نے انہیں کمرے سے باہر دھکا دیا، پھر خود بھی باہر نکل گئی۔ اسی وقت اشر سیڑھیوں پر سے بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا، بوا کیا بات ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ بوا نے جواب دیا، پتہ نہیں میاں، میرا خیال ہے بیگم صاحبہ گر پڑی ہیں۔ اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے مہمان خانے میں گھس گئے۔ خالہ سریا گدے پر گریں تھیں، پھر بھی ان کی ہڈیاں دکھ گئیں اور وہ کچھ دیر وہیں پڑی رہیں۔ خالہ سریا نے اشر کو اور اپنی ملازمہ کو بتایا کہ انہیں چکر آ گیا تھا۔ اصل بات وہ گول کر گئیں، مگر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ سارے واقعے پر اچھی طرح غور کرنے لگیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک نوجوان عورت نے دن دہاڑے ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارا تھا اور ان کے بھائی دانیال کو بڑے رعب کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ملازمہ کو آواز دی، بوا، تم ذرا تھانے جا کر آغا صاحب کو بلا لاؤ، میں ان کو بتاؤں گی کہ ایک پاگل عورت شہر میں آ گئی ہے جو پتہ نہیں کہاں کہاں تباہی مچائے گی۔ میں اشر کی امی کو کھانا خود دے آؤں گی اور ان کی دوا بھی دے دوں گی، تم جلدی سے جاؤ۔ آغا صاحب خالہ سریا کے رشتے کے بھائی تھے اور اس علاقے کے تھانے کے انچارج تھے۔ جب اشر کی امی کھانا کھا کر سو گئیں تو اشر آہستہ سے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ساری صورتحال پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس جادوگرنی کو اس دنیا سے کس طرح نکالا جائے۔ اسے ہر قیمت پر یہاں سے بھگانا تھا، اس کو تباہی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اشر یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی امی اس کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے وہ اپنی امی کے کمرے کی سختی سے نگرانی کر رہا تھا۔ اشر ملکہ زوناش کی خفیہ قوتیں اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد زوناش کی جادوئی قوتیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا وہ جادوگرنی جس کسی پر بھی منتر پڑھ کر پھونک دے گی وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کو اس کا ارادہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس دنیا پر حکومت کرنے آئی تھی۔
اس نے تصور میں بادشاہ کے محل کو کھنڈر ہوتے دیکھا۔ اس کی نظروں کے سامنے مردہ سپاہیوں کے جلے ہوئے جسموں کے ڈھیر تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خوفناک عورت سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ اشر نے سوچا کہ اگر کسی بہانے سے میں اس کو ہاتھ لگا کر اپنی پیلی انگوٹھی کو چھو لوں تو اس بلا کو خاموش جنگل لے جا سکتا ہوں۔ وہاں یہ بالکل بے بس ہو جائے گی، اس کے حواس ختم ہو جائیں گے، مجھے یہ خطرہ مول لینا ہی ہوگا۔ مگر اب اس کو کہاں تلاش کروں؟ اگر خالہ سریا سے کہہ کر باہر جاؤں گا تو وہ جانے نہیں دیں گی، پھر انہیں کیا بتاؤں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا کہ میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہوں، مجھے اب ملکہ زوناش اور ماموں دانیال کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر جیسے ہی وہ اندر آئے گی میں اس کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے پیلی انگوٹھی کو چھو لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ کھانے والے کمرے میں گیا اور کھڑکی کے شیشے کے پاس بیٹھ کر دروازے کی نگرانی کرنے لگا جہاں سے اس کو اندر آنا تھا۔ اس جگہ سے دروازے کے علاوہ گلی بھی صاف نظر آتی تھی۔ اس کی نظروں میں آئے بغیر کوئی بھی وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اشر کو عرفی کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور اب تک کیوں نہیں آیا۔ ادھر عرفی کی امی نے جب اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے تو اس نے جواب دیا، میں اشر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیل میں تمہیں کھانے کا بھی ہوش نہ رہا؟ جاؤ اب کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ عرفی بہت اچھا امی کہہ کر کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ جس وقت اشر کمرے کی کھڑکی سے لگا بیٹھا دروازے کی نگرانی کر رہا تھا، عرفی اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے زوناش نے ماموں دانیال کا کیا حشر کیا ہوگا۔ اشر ملکہ زوناش کا انتظار کر رہا تھا کہ خالہ سریا کی کسی عورت سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ اس کی امی کا حال اپنی سہیلی کو بتا رہی تھیں۔ اشر پریشان ہو گیا۔ اس کی امی واقعی بہت بیمار تھیں، ان کی کمزوری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، میرے اچھے اللہ میری امی کو اچھا کر دے۔ وہ اپنی ماں کے لیے اسی طرح چپکے چپکے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اسے گھوڑے کے دوڑنے کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ باہر نکل کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ سڑک پر اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ملکہ زوناش تھی جو ایک بگی پر سوار تھی۔ کوچوان کا پتہ نہ تھا اور زوناش بگی کی چھت پر کھڑی ہوئی تھی۔ بگی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، گھوڑے کی لگام ملکہ کے ہاتھ میں تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اس پر چابک برسا رہی تھی۔ بگی بڑی تیزی سے دوڑ رہی تھی، ملکہ نے اپنا توازن قائم کر رکھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، وہ گھوڑے کو بہت بے دردی سے دوڑا رہی تھی۔ غریب جانور کے جسم پر پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک مکان کی دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور فوراً اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ بگی پوری قوت سے ایک مکان سے ٹکرائی، مکان کی دیوار گر گئی اور بگی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ زوناش نے چھلانگ لگائی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ پھر اس نے جھک کر گھوڑے کے کان میں کچھ کہا، پتہ نہیں کیا منتر پھونکا اس نے کہ گھوڑا پھر اپنی پچھلی ٹانگوں پر الف ہو گیا۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور وہ بری طرح اچھل کود کر رہا تھا۔ شاید کوئی عام سوار اس کی پیٹھ پر بیٹھنے کی ہمت بھی نہ کرتا، مگر ملکہ زوناش کوئی عام سوار نہیں تھی۔ اسی وقت اس بگی کے پیچھے ایک اور گھوڑا گاڑی نمودار ہوئی، اس میں سے ایک موٹا سا آدمی اور ایک سپاہی کود کر باہر آئے۔ اس کے پیچھے ایک اور گھوڑا گاڑی تھی، اس میں بھی کئی سپاہی تھے۔ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کی ایک بھیڑ تھی جو شور مچاتی اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ہر مکان کا دروازہ اور کھڑکیاں کھل چکی تھیں، سب لوگ اس شور کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے ملکہ زوناش کے گھوڑے کی لگامیں پکڑ کر اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کئی نوجوان اس کی مدد کو لپکے، اشر کی طرف بوڑھے کی پیٹھ تھی اس لیے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ماموں دانیال ہیں۔ پھر اشر بھی بھاگ کر لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ موٹا آدمی چیخ چیخ کر زوناش کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہی وہ عورت ہے، یہی وہ عورت ہے، سپاہیوں اسے گرفتار کر لو۔ اس نے میری دکان سے ہزاروں روپے کا سامان زبردستی لے لیا ہے۔ اس کے گلے میں جو سچے موتیوں کا ہار ہے وہ بھی اس نے میری دکان سے لیا ہے۔ اس نے میرے تمام ملازموں کو مارا پیٹا بھی ہے۔ پولیس کا ایک سپاہی بولا، آپ شکایتیں بعد میں کریں، پہلے اس گھوڑے کو پکڑیں۔ یہ سب چکر ہے کیا؟ مجھے کوئی شروع سے بتائے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، یہ عورت، موٹے آدمی نے کہنا ہی شروع کیا تھا کہ ایک اور آواز آئی، پہلے اس بوڑھے آدمی کو تو سنبھالو، اس عورت نے اس کو بھی مارا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی ماموں دانیال تھے، ملکہ زوناش کا ایک چابک ان کے بھی لگا تھا۔
وہ اب اپنی پیٹھ سہلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیا قصہ ہے؟ انسپکٹر نے ان سے پوچھا۔ ہم شوں ہوں ماموں دانیال کی بری حالت تھی، ان کی تو آواز بھی ٹھیک طرح نہیں نکل رہی تھی۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کاغذ اور قلم نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور ماموں دانیال سے بولا، اپنا بیان لکھوائیے، یہ عورت کون ہے؟ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ لوگ زور سے چیخے۔ انسپکٹر اچھل کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ وہ گھوڑے کی دولتی کی زد میں آ جاتا۔ اس کے بعد زوناش نے گھوڑے کا کان پکڑ کر مجمع کی طرف اس طرح کر دیا جیسے وہ کاغذ کا گھوڑا ہو۔ زوناش کے ہاتھ میں ایک تیز چمکدار خنجر تھا اور وہ اس سے چمڑے کے وہ موٹے تسمے کاٹ رہی تھی جن سے گھوڑا ابھی تک ٹوٹی ہوئی بگھی سے جتا ہوا تھا۔ اس دوران اشر برابر یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس کو ملکہ زوناش کے قریب جا کر اسے چھونے کا موقع مل جائے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار لوگ تھے، دوسری طرف جانے کے لیے اسے گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرنا پڑتا، جس میں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، کوشش کرتا رہا اور موقع کی تاک میں لگا رہا، اور پھر اسے موقع مل ہی گیا۔ لوگوں کا شور و غل بہت بڑھ گیا تھا، ہر شخص اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے تنگ آ کر کہا، ایک ایک کر کے بولیے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ ملکہ زوناش نے آج شہر میں خوب لوٹ مچائی تھی۔ اس نے ایک جوہری کی دکان سے قیمتی زیورات اٹھا لیے تھے، سلے سلائے کپڑوں کی ایک دکان سے اپنی پسند کے ڈھیروں قیمتی کپڑے اٹھا لائی تھی۔ اسی طرح ایک دکان سے جہاں پر عورتوں کے سنگھار کا سامان ملتا تھا، سنگھار کا سامان لے آئی تھی۔ اس نے کسی چیز کی بھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ اب یہ سارے دکاندار اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے۔ بگی والا خود پریشان تھا، زوناش نے اس کے کوچوان کو باہر پھینک دیا تھا اور خود بگی لے کر چل دی تھی۔ راستے میں پولیس کے سپاہیوں نے اس کو سڑکوں پر اندھا دھند بگی دوڑاتے دیکھا تو اس کو رکنے کا اشارہ کیا، مگر وہ نہیں رکی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ ان سب کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا ہنگامہ خود دیکھا تھا، اس کا انجام دیکھنے کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں ملکہ زوناش کی شہرت سارے شہر میں پھیل گئی، جو بھی اس کے بارے میں سنتا دوڑا چلا آتا۔ کچھ لوگ اسے بڑی بہادر عورت کہہ رہے تھے، کچھ کا خیال تھا کہ پڑوسی ملک نے اس کو اس ملک میں انتشار پھیلانے بھیجا ہے، کسی نے کہا کہ یہ کوئی بلا ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ کافی دیر شور مچتا رہا، پھر بگی کے مالک نے آگے بڑھ کر زوناش سے بڑے ادب سے کہا، محترمہ، اب آپ مہربانی کر کے اس گھوڑے کو میرے حوالے کر دیجئے۔ آپ ایک عورت ہیں اور اس قسم کی گھٹیا حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ تھک گئی ہیں، گھر جا کر آرام کیجئے۔ یہ کہہ کر بگی کے مالک نے گھوڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی لگام پکڑ سکے کہ زوناش نے ڈانٹ کر کہا، بیوقوف انسان، ہماری شاہی سواری سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ تو جانتا نہیں ہے کہ ہم ملکہ زوناش ہیں، ساری دنیا کی ملکہ؟